کھڑا ہوگا اور مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ امام اور مقتدی، اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہے تو امام اور مقتدی ساتھ کھڑے ہوں گے، بائیں طرف امام ہوگا، دائیں طرف مقتدی ہوگا، امام کے دائیں جانب مقتدی ہوگا، اور اگر مقتدی 3 ہیں یا 4 ہیں یا زیادہ ہیں تو امام آگے کھڑا ہوگا، مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ 2 مقتدی ہے، وہ کہاں کھڑے ہوں گے، تو یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ امام مقتدیوں کو ساتھ کھڑا کرے گا، دائیں بائیں، دائیں طرف ایک مقتدی، بائیں جانب دوسرا مقتدی، درمیان میں امام کھڑا ہوگا۔ یہ مسئلہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں ہے، جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ امام مقتدیوں کو پیچھے کھڑا کرے گا، جیسے حکم 3 مقتدیوں کا ہے ویسے ہی 2 مقتدیوں کا بھی ہے۔ اس نظریے کو پیش کرنے کے لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کیا ہے اور تفصیلی بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو ان کے دلائل بھی ساتھ ساتھ عرض کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ باب الرجل یصلی بالرجلین، ایک آدمی 2 آدمیوں کو نماز پڑھا رہا ہو، این یقیمہما، ان دونوں کو کہاں کھڑا کرے گا۔ ایک مسئلہ تطبیق کے باب میں گزرا ہے، تطبیق جہاں دونوں ہاتھوں کو ملا کر رکوع کیا جاتا تھا، اس حدیث شریف کو یہاں پیش فرماتے ہیں کہ قد ذکرنا فی باب التطبیق فی الرکوع عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ صلی بعلقمۃ والاسود، حضرت علقمہ اور حضرت اسود کو نماز پڑھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فجعل احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، پس آپ رضی اللہ عنہ نے ایک کو، دونوں میں سے ایک کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا اور دوسرے کو بائیں جانب۔ قال ثم رکعنا فوضعنا ایدینا علی رکبنا، ہم نے رکوع کیا، اپنے ہاتھ ہم نے گھٹنوں پہ رکھے، فضرب ایدینا بیدیہ وطبق، ہمارے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح مارا اور تطبیق دلوائی، دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا۔ فلما فرغ قال هكذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہمیں فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام نے اسی طرح کیا تھا۔ حدیث شریف کے اندر 2 باتیں سامنے آئی ہیں، ایک ہے امام درمیان میں کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اور دوسری بات کہ تطبیق ہوگی، رکوع کے اندر تطبیق کا مسئلہ، اور ان دونوں کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کیا۔ اب اس میں 2 احتمال ہیں ایسا کرنے کے اندر، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تطبیق اسی طرح فرمائی ہے جیسے میں نے آپ کے ہاتھوں پہ ضرب لگا کے تطبیق کے بارے میں اشارہ دیا، اور یا یہ مطلب ہے کہ دونوں کاموں کی طرف اشارہ ہو، ہاکذا اشارہ دونوں کاموں کی طرف، امام کو درمیان میں کھڑا کرنا یعنی امام مقتدیوں کو دائیں بائیں کھڑا کر دے اور ساتھ تطبیق بھی کر دے۔ اس حدیث میں یہ 2 احتمال موجود ہیں۔ فاحتمل ذلك عندنا،
ہمارے ہاں اس چیز نے یہ احتمال رکھا ہے کہ یکون ما ذکرہ، جس چیز کو ذکر کیا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اس کا وہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سے اس پر محمول کہ انہ فعلہ والتطبیق، جو حضور علیہ السلام نے کیا ہے وہ تطبیق، یعنی ہاکذا اشارہ تطبیق کی طرف. واحتمل ان یکون هو التطبیق، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ تطبیق بھی ہو اور اقامت احد المأمومین عن یمینہ والآخر عن شمالہ، اور کھڑا کرنا دو مقتدیوں میں سے، مأموم مقتدی کو کہتے ہیں، ایک مقتدی کو دائیں جانب دوسرے کو بائیں جانب کھڑا کرنا بھی ساتھ ساتھ مراد ہو. فأردنا ان ننظر، بس ہم نے غور کیا کہ ہم دیکھیں فی شیء من الروایات ما يدل على شیء من ذلك، دیگر روایات میں کہ اس میں سے کون سا احتمال راجح ہے، کیونکہ ہم بلا دلیل شرعی دونوں احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال کو ترجیح نہیں دے سکتے. اس لیے ہم نے غور کی کہ حل فی شیء من الروایات ما يدل على شیء من ذلك، فإذا حسین بن نصر قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال دخلت أنا وعمي على عبد الله بالهاجرة. حضرت عبد الرحمن بن اسود فرماتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں عبد الرحمن بن اسود کے والد اسود ہیں، تو اسود فرما رہے ہیں میں اور میرے چچا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے بالحاجرہ، دوپہر کے وقت میں، اور فاقام الصلاۃ، یعنی دوپہر کے وقت کا آخر ہوگا اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوا ظہر کی نماز کا، تو آپ نے نماز کھڑی فرما دی، اور اس دوران فتأخرنا، ہم پیچھے ہٹ گئے، حل خلف ہوا آپ کے، جب نماز کھڑی ہوئی ہم پیچھے صف بنانے کے لیے پیچھے ہٹے. فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله، اور انہوں نے ہم میں سے ایک کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا، دوسرے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا. فجعلنا عن يمينه وعن يساره، اور ہم میں سے ایک کو دائیں طرف کر دیا اور دوسرے کو بائیں جانب کر دیا. فلما صلى، جب انہوں نے نماز پڑھی، قال هكذا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصنع اذا كانوا ثلاثة، اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کیا کرتے تھے جب آپ تین کے ساتھ، جب اس وقت وہ تین ہوتے، حضور علیہ السلام اور دو اور ہوں، جب تین ہو جاتے تو ترتیب یہی قائم کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پچھلی حدیث میں جو ہاکذا تھا نا، وہ اشارہ تطبیق کی طرف بھی ہے اور مقتدی کو دائیں بائیں کھڑا کرنے کی طرف بھی ہے، اور یہ دلیل بن گئی ابن مسعود رضی اللہ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، کہ جب مقتدی دو ہوں تو امام آگے کھڑا نہیں ہوگا، مقتدیوں کے درمیان کھڑا ہوگا. فهذا الحديث يخبر، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ هكذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود کا یہ قول، کون سا قول؟ یہ جو اوپر فرمایا تھا هكذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کیا تھا. وعلى قيام الرجلين احدهما عن يمينه والآخر عن شماله، على قيام احدهما، على قيام الرجلين، دو آدمیوں کو کھڑا کرنا، احدهما عن يمينه، ایک کو دائیں طرف دوسرے کو بائیں طرف، کس کی طرف بھی اشارہ ہے؟ وعلى التطبيق، اور تطبیق کی طرف بھی اشارہ ہے، جميعا اکٹھے دونوں کی طرف اشارہ ہے. وقد حدثنا ابو بشر الرقی، اس حدیث شریف یہ جو بیان ہو رہی ہے اس میں ایک گنا جواب دے رہے ہیں اس پچھلی روایت کے مقابلے میں، کہ صحیح صورتحال سامنے آ جائے. اس حدیث شریف میں واقعہ یہ ہے کہ ابن عون فرماتے ہیں میں اور شعیب ابن حبحاب، دو حضرات تھے، شعیب ابن حبحاب اور ابن عون، آگے اندر آ رہی ہے بات، ابراہیم نخعی کے پاس تھے رحمہ اللہ. عصر کی نماز کا وقت ہوا، ابراہیم نے ہمیں نماز پڑھائی، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک کو دائیں طرف کیا دوسرے کو بائیں طرف کیا، اور جب ہم نماز سے فارغ ہوئے اور گھر سے نکلنے لگے
تو ابراہیم نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ہاکذا فصلوا، بس اسی طرح تم نماز پڑھا کرو، اور ولا تصلوا کما یصلی فلان، جس طرح فلاں آدمی نماز پڑھتے ایسے نہ پڑھو۔ حضور کا حوالہ نہیں دیا، صرف یہ فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے اس طرح پڑھا کرو اور فلاں آدمی کی نماز کی طرح نہ پڑھا کرو۔ اس میں جو ابن عون ہے، ابن عون رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے بڑے عالم تھے، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی کے معاصر تھے۔ میں نے یہ واقعہ ان کو بیان کیا کہ حضرت ہم ایک بزرگ کے پاس گئے تھے اور دونوں کو پیچھے کھڑا ہونا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے دائیں بائیں کھڑا کیا۔ انہوں نے فرمایا ہاں یہ تو ابراہیم نخعی ایسا کرتے۔ ہم نے ابراہیم نخعی کا نام لیا نہیں تھا، ہم نے صرف کہا جی ایک بزرگ کے پاس گئے تھے اور یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو ابراہیم نخعی یہ بات کرتے ہیں، اور وہ بھی علقمہ کے حوالے سے، کہ علقمہ نے یہ بات کہی ہے۔ علقمہ نے یہ بات کہی کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علقمہ کے اوپر، آپ نے نام سنا ہے پہلی حدیث میں علقمہ اور اسود، تو علقمہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ نقل کرتے ہیں۔ پھر ابن سیرین نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علقمہ اور اسود کو اسی طرح نماز پڑھائی ہوگی، لیکن اس کی وجہ ہوگی علت، معلول بعلت ہے۔ وجہ یہ کہ شاید جگہ تنگ ہو اور انہوں نے مقتدیوں کو دائیں بائیں کھڑا کیا ہو۔ جب جگہ تنگ ہو تو مقتدی دائیں بائیں کھڑے ہو سکتے ہیں عذر کے لیے، یہ تو مجبوری ہے۔ اور اختلاف نارمل حالت کے بارے میں ہے کہ کوئی مجبوری درپیش نہ ہو، اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کیا وہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ابن عون ہی فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے امام شعبی سے کہی، عامر الشعبی رحمہ اللہ، بڑے تابعین میں سے ہیں۔ ان سے میں نے یہ بات عرض کی کہ حضرت میرے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابن عون کا نظریہ ہے، اس کا گمان اسی طرح کا ہے۔ تو اب اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو علقمہ کی، یعنی ایک فرماتے ہیں یہ علقمہ کی رائے ہے، اور دوسرے فرماتے ہیں کہ علقمہ نے اسی طرح کہا ہے، یعنی ابراہیم اسی طرح کہتے ہیں لیکن ابراہیم علقمہ کا حوالہ دیتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہے۔ تو ان دونوں حضرات نے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی۔ محمد ابن سیرین نے بھی نہیں کہا کہ ہاں رسول اللہ علیہ السلام سے منقول ہو گئے، ابن مسعود نے کیا کسی مجبوری میں، اور امام شعبی کہتے ہیں علقمہ کی یہی رائے ہے، ان کا یہی خیال ہے، حضور کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوئی۔ تو جب حضور علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوئی تو حدیث مرفوع نہیں بن سکی۔ اب اس حدیث کو دیکھ لیں۔ وقد حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال كنت انا وشعيب بن الحبحاب، میں اور شعیب ابن حبحاب تھے ابراہیم نخعی کے پاس، فحضرت العصر، عصر کی نماز کا وقت آیا، فصلی بنا ابراہیم، ابراہیم نے نماز پڑھائی ہمیں، فقمنا خلفہ، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، فجرنا، انہوں نے ہمیں کھینچا، فجعلنا عن یمینہ وعن شمالہ، ہم میں سے ہمیں دائیں بائیں کر دیا، ایک کو دائیں جانب ایک کو بائیں جانب۔ قال ابن عون فرماتے ہیں فلما صلینا، ہم نے جب نماز پڑھی، وخرجنا الی الدار، گھر سے گھر کی طرف نکلنے لگے، تو قال ابراہیم، ابراہیم نخعی نے ہمیں فرمایا، قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ہاکذا فصلوا، اسی طرح پس نماز پڑھا کرو، ولا تصلوا كما يصلي فلان، فلاں کی طرح نہ پڑھو۔ قال فذكرت ذلك لمحمد بن سیرین، میں نے یہ چیز محمد بن سیرین کے سامنے پیش کی۔ قال کا ہوا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ابن عون کی طرف لوٹتی ہے، کہ میں نے محمد بن سیرین سے ذکر کیا، ولم اسمی لہ ابراہیم، اور میں نے محمد بن سیرین کے سامنے ابراہیم کا نام نہیں لیا۔ فقال، تو محمد ابن سیرین نے فرمایا، ھذا ابراہیم قد قال، یہ ابراہیم اس طرح بات کرتا ہے، ھذا ابراہیم قد قال ذاک،
یہ ابراہیم ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے علقمہ کے حوالے سے کہ علقمہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور اس طرح واقعہ پیش آیا تھا. ولا اورا، اور میرا خیال نہیں ہے کہ ابن مسعود نے یہ کیا ہو الا لضیق کان فی المسجد، مگر اس مسجد میں تنگی ہوگی، یا لعذر رآہ فیہ، یا وہاں کوئی عذر ہوگا، ورنہ ضابطہ یہ نہیں ہے. لا علی ان ذلک من السنت، اس بنیاد پر نہیں کہ سنت طریقہ ہی یہی ہے. قال ابن عون فرماتے ہیں کہ وذکرتہ للشعبی، میں نے یہی واقعہ شعبی کے پاس پیش کیا. فقال زعم ذاک علقمة بن عون القائل، علقمہ ابن عون جو اس کے قائل ہے اس کا گمان یہی ہے، اس کا وہم اور اس کا زعم، وہم نہیں بلکہ زعم اور خیال یہی ہے. ففی هذا الحدیث اضافۃ الفعل الى ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس حدیث شریف میں جو ابھی آپ نے دیکھی فعل کی نسبت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف ہے. شعبی نے، ابن سیرین نے عن علقمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کہ علقمہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں، آگے حدیث کو مرفوع نہیں کیا انہوں نے. فقد يجوز ايضا ان يكون علقمة لم يذكر ذلك للشعبي ولابن سيرين ان ابن مسعود ذكره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس میں علقمہ اور اسود دو نقل کرنے والے ہیں، تو اس میں یہ ایک احتمال ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے علقمہ کا نام لے کر حدیث کو مرفوع نہیں بنایا. تو ممکن ہے کہ علقمہ نے امام شعبی کو جب حدیث سنائی تھی، ابن سیرین کو حدیث سنائی تھی، تو انہوں نے یہی فرمایا ہوگا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، آگے حضور کا حوالہ نہ دیا ہو، ممکن تو ہے. لیکن پھر اسود نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بتایا ہو، اسود نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بتایا ہو کہ ابن مسعود نے حضور کا حوالہ دیا تھا ہمارے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. یہ جو حضور علیہ السلام کا حوالہ شامل ہے، یہ عبد الرحمن ابن اسود عبد الرحمن ابن اسود کے والد اسود نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی. تو یہ بات بھی آسان ہو گئی کہ ممکن ہے کہ حضرت علقمہ نے یہ حدیث، یہ واقعہ ابن مسعود کا سنایا ہو، محمد ابن سیرین کو، امام شعبی کو حوالہ نہ دیا ہو رسول اللہ علیہ السلام کا. لیکن علقمہ کے جو دوسرے ساتھی ہے اسود، عبد الرحمن کے والد، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تفصیل سنائی ہو کہ ابن مسعود نے حضور علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا. اس لیے وقد یجوز ایضا، اس طرح یہ ممکن ہے کہ یکون علقمہ لم یذکر ذلک للشعبی، کہ علقمہ نے اس چیز کا ذکر شعبی سے نہ کیا ہو، نہ ابن سیرین سے کیا ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ثم ذکرہ الاسود لابنہ، پھر اسود نے اپنے بیٹے کو بتایا ہو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وکیف کان المعنی فی ھذا فقد عورض ذلک بما حدثنا، معنی جیسے کیسے بھی ہو، یعنی حدیث مرفوع ہو جائے یا حدیث موقوف ہو جائے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ، جیسے کیسے بھی ہو، باقاعدہ حضور سے ثابت بھی ہو جائے کہ حضور نے دائیں بائیں کھڑا کیا تھا، تو دونوں صورتوں میں یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دائیں بائیں کھڑا کیا تھا اور حضور کا حوالہ نہ بھی ہو، دونوں صورتوں میں یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کا مقابلہ ہے. اور ذالک، اس کا مقابلہ کیا گیا ہے، اس کے معارض حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث ہے بما حدثنا، آگے آ رہی ہے. یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا، آپ نے مجھے پکڑا اور دائیں طرف گھما دیا. اب حضور علیہ السلام بائیں جانب، میں آپ کے دائیں جانب، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک اور شخصیت آ گئی، جبار ابن صخر رضی اللہ عنہ، وہ حضور علیہ السلام کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ہم دونوں کو اکٹھے پیچھے کیا، دکھیلا، ایسے دھکا ہمیں دیا کہ پیچھے جاؤ، اور ہم دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز کے دوران، ایسا کیا. تو یہ حدیث شریف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی معارض ہے، اور جب معارضہ موجود ہے تو جب تک ترجیح قائم نہ ہو اس وقت تک
استدلال ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے سامنے ایک بات آ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی معارض حدیث موجود ہے اور حضور علیہ السلام کا عمل باقاعدہ اس میں موجود ہے۔ اب ہم دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں، یعنی کچھ اور حدیثیں ہیں یا نہیں۔ تو ان میں ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ابھی پیش کریں گے، حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ، اور اس میں یہ بتائیں گے کہ صورتحال کیا تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی دادی کا واقعہ سناتے ہیں، ملائکہ ان کا نام رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، جیسے ہمارے ہاں بھی بزرگوں کی دعوت ہوتی ہے، تو خاتون محترمہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ تو بڑی شخصیت کسی کے گھر میں برکت کے لیے نماز پڑھائے تو برکت تو منتقل ہوتی ہے وہاں۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے کس طرح نماز پڑھائی تھی وہ نقشہ پیش کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور صورتحال بتاتے ہیں کہ اس وقت ایک چٹائی ہمارے گھر میں تھی جو زیادہ استعمال کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو پانی سے چھڑکا اور اس کی سیاہی کم ہو گئی، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور میں نے اور ایک یتیم تھا، ہم دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور والعجوز من ورائنا، اور بڑھیا ہمارے پیچھے تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے دو مقتدی دائیں بائیں کھڑے نہیں کیے، خاتون پیچھے ہے اور دو مقتدی پیچھے ہے۔ خاتون کو مردوں کے ساتھ نہیں کھڑا کیا جاتا، یہ تفصیل الگ اپنی جگہ پر آ رہی ہے، لیکن یہ جو دونوں مرد تھے ان کو دائیں بائیں کھڑا نہیں فرمایا۔ اب اگر ایک ہوتے تو ساتھ کھڑا کر دیتے، خاتون پیچھے ہوتی، لیکن یہاں دو ہیں تو دونوں کو پیچھے کر دیا ہے۔ اب اس سے استدلال آسان ہو گیا کہ دو مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں۔ اب حدیث شریف کی طرف توجہ، فقمت، قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں، یہ جو یہاں تک آپ نے پڑھ لی کہ ملائکہ نے دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام صنعته، کھانے کی طرف بلایا جس کو اس نے تیار کیا تھا، فاکل منہ، حضور علیہ السلام نے اس کھانے میں سے تناول فرمایا، ثم قال قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فلی لکم، میں تمہارے لیے، فلی اصلی لکم، تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ قال انس، حضرت انس فرماتے، فقمت الى حصیر، میں چٹائی کی طرف کھڑا ہوا، چٹائی کو لیا میں نے جو ہماری تھی، قد اسود، وہ سیاہ ہو گئی تھی، من طول ما لبسا، لبسا یہاں پہننا مراد نہیں، استعمال مراد ہے، زیادہ استعمال کی وجہ سے، فنضحته بماء، میں نے پانی کے ساتھ اس کو چھڑکا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، وصففت انا والیتیم وراءہ، میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، والعجوز من ورائنا، اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی، فصلی بنا رکعتین ثم انصرف، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ فإن قال قائل، فإن فعل ابن مسعود هذا الذي وصفنا بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سوال ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو فعل ہم نے پیش کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد پیش کیا جو فعل ہے وہ پیش کیا کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں اور مقتدیوں کو دائیں بائیں کھڑا کرتے ہیں۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابی پیغمبر کی وفات کے بعد ایک عمل کرتا ہو، دوسری حدیث سے اس کی معارض ہو، تو یہ فعل صحابی ناسخ ہو سکتا ہے، یہ فعل صحابی ناسخ ہونے کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے کام اسی طرح بھی کیا تھا، دوسرے طریقے بھی تھے، لیکن یہ والا طریقہ دوسرے طریقوں کے لیے ناسخ ہے، اور صحابی نے اپنے عمل سے وہ ناسخ طریقہ بتا دیا۔ حضور علیہ السلام، یہاں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حوالہ بھی دیا ہے حضور علیہ السلام کا، تو حضور علیہ السلام کی یہ والی حدیث اور یہ والا عمل ناسخ بن سکتا ہے دوسرے عمل کے لیے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ فإن قال قائل فإن فعل ابن مسعود رضی اللہ عنہ هذا الذي وصفنا، جس کو ہم نے بیان کیا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، يدل و دلالت کرتے انما عمل به من ذلك، جو اس پر عمل کیا گیا ہے، هو الناسخ، یا عمل به من ذلك، جس پر اس نے عمل کیا وہ ناسخ ہے۔
قیل لہو، اس قائل کو جواب دیا جائے گا فقد روی عن غیر ابن مسعود من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعتراض درست ہے لیکن اس کا جواب ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دوسرے صحابہ سے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اس طرح عمل منقول نہ ہوتا تو یقیناً اس کو ناسخ ہی سمجھا جاتا، لیکن جب دوسرے صحابہ سے بھی عمل موجود ہے تو یہاں خطرہ پیدا ہو گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والا عمل منسوخ ہو اور دوسرے صحابہ والا عمل ناسخ۔ اور ابھی آپ نے دو حضرات کا تذکرہ سنا، حضرت انس بن مالک کا واقعہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فعل پیش کر دیں ممکن ہے یہ ناسخ ہو۔ قیل له، کہا جائے کہ اس قائل کو فقد روی عن غیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو حضرات حضور کے صحابہ کرام ان سے مروی ہے کہ انه فعل بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اس معاملے میں جو کچھ کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے، مثل ما روا جابر و انس، جس کی روایت انس اور جابر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے اس کی طرح عمل کیا ہے دوسرے حضرات صحابہ کرام میں سے۔ آگے آ رہی ہے بات کہ دوسرے حضرات نے حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے طرز عمل پر عمل کیا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ عنہ والی روایت کے مطابق حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد عمل کرنے والے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث منسوخ لگتی ہے، حضرت جابر اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ناسخ لگتی ہے۔ اور اس ان شخصیات میں سے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیں گے جو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ قیل له فقد روی عن غیر ابن مسعود من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم في ذلك مثل ما روى جابر وانس، فإن كان ما روی عن ابن مسعود من فعله بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیلا عندك، اگر وہ چیز جو مروی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی یعنی منقول اور وہ ہے ان کا فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دلیل ہو عندك آپ کے ہاں علی ان ذلك هو الناسخ، یہ چیز ہی ناسخ ہے، تو کان ما روی عن غیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ من ذلك، تو وہ چیز جو منقول ہے غیر ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ من ذلك، اس معاملے میں دلیل بن سکتا ہے خصم کا آپ کے مد مقابل کے ہاں کہ ان ذلك هو الناسخ، کہ وہ ناسخ ہے، وہ دوسرے صحابی کا فعل ناسخ بنتا ہے جو حضور کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور بزرگ نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اس طرح کا عمل کیا ہو اس کی دلیل فمما روی عن غیر ابن مسعود في ذلك ما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري قال وحدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابیہ رضی اللہ عنہم، عبید اللہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبید اللہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر، قال جئت بالحاجرة الى عمر، میں دوپہر کے وقت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کیا فوجدته يصلي فقمت عن شماله، میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا فاخلفني، آپ نے مجھے پیچھے کر دیا اور پیچھے سے پھر دائیں طرف منتقل کیا، ثم جاء یرفع تشریف لائے، فتأخرت، میں پیچھے ہٹا، فصلیت انا وهو خلفه، میں نے اور یرفع نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سامنے آ گئی، پھر اسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، وہ بھی قال حدثنا بکر بن ادریس قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت ابن عتبة يقول أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد إلا المؤذن ورجل، نماز کھڑی ہو گئی اور مسجد میں مؤذن اور ایک آدمی تھا، الا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، تین افراد ہو گئے۔
اب اس موقع پر مؤذن ایک آدمی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو پیش کر رہے ہیں، حضرت عمر نے کیا کیا تھا، فجعلهم عمر خلفه فصلى بهم، عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے کیا اور نماز پڑھائی۔ یہ تو آثار اور دلائل ہمارے سامنے، احادیث ہمارے سامنے آ گئی۔ اب وجہ نظر پیش فرماتے ہیں۔ وجہ نظر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ باتیں دو ہیں۔ اگر مقتدی ایک ہوگا تو کس طرح کھڑا ہوگا، اور مقتدی تین ہوں گے تو کس طرح کھڑے ہوں گے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ بات اتفاقی ہے۔ ایک مقتدی کا مسئلہ اور تین مقتدیوں کا مسئلہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اور دو مقتدیوں کا مسئلہ اس میں اختلاف ہے۔ ایک مقتدی ہوگا تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، اس میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور تین مقتدی ہوں گے تو پیچھے کھڑے ہوں گے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ دو کا ہے کہ دو کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو ایک نظریہ یہ تھا کہ دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو ہم ان کا حکم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو کو کیا حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دو کو جب ہم نے دیکھا تو دو جگہوں سے ہمیں بات مل گئی۔ ایک تو حدیث شریف سے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ الاثنان فما فوقہما جماعہ، دو اور دو سے زیادہ ہوں تو یہ جماعت ہے۔ تو دو کو ایک کا حکم نہیں دیا، دو کو تین والا حکم دیا۔ جو حکم تین کا ہے وہ دو کو ملا ہے کہ دو جماعت ہے اور تین جماعت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دو کو پھر امام ساتھ نہیں رکھے گا، پیچھے کرے گا، جماعت پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ دوسری مثال اور دوسری دلیل قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے میراث کے معاملے میں خواتین کا جب تذکرہ آیا ہے تو ایک خواتین وارثوں کے جہاں مسائل آئے ہیں تو اس میں اخیافی اس چیز کو پہلے ضمناً سمجھ لے کہ اخیافی اللاتی اور حقیقی بہن بھائیوں کا کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک اخوہ ہوتے ہیں، اخوہ اور اخوات، بہن اور بھائی آئینی ہوتے ہیں، آئینی آیانی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ حقیقی بہن بھائی ہیں۔ زید اور عمر دو بھائی ہیں، دونوں کا باپ اور دونوں کی ماں ایک ہے، تو یہ حقیقی اور آئینی کہلاتے ہیں۔ اور اگر دونوں کا باپ ایک ہے، ماں جدا جدا ہے، باپ شریک ہیں دونوں، ان کو کہا جاتا ہے اللاتی کہلاتے ہیں۔ اور جب دونوں کی مائیں ایک ہو، باپ جدا جدا ہوں، ماں شریک، تو ماں شریک بہن بھائیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اخیافی۔ یہ اخیافی لفظ ہے۔ تو یاد کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ انسان کی ماں خفیہ ہوتی ہے، خفیہ، ہر ایک کو اس کا نام معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہر جگہ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ خفیہ اور اخیافی کے اندر کچھ حروف شریک ہیں، خفیہ اور اخیافی میں کچھ حروف شریک ہے۔ خفیہ اور اخیافی کچھ حروف میں اشتراک رکھتے ہیں۔ یہ میں دوبارہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وجہ تسمیہ نہیں بیان کر رہا کہ اخیافی کو اخیافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خفیہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی اور ہے، یہ یاد کرنے کا صرف ایک فارمولہ ہے کہ بھولے نہیں۔ اخیافی کون ہے؟ تو خفیہ کی اولاد، اور خفیہ ماں ہوتی ہے، اور باپ اعلانیہ ہوتا ہے، اس کا نام ہر ایک کو یاد ہوتا ہے اور ہر جگہ آدمی اس کا نام لے سکتا ہے، اعلانیہ۔ تو اللاتی اور اعلانیہ میں کچھ حروف میں شرکت ہے، یعنی یہ وجہ تسمیہ نہیں ہے کہ اعلانیہ کی وجہ سے اللاتی ہے، لیکن یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بھولے نہیں۔ تو جو اعلانیہ ہے اس کی اولاد اللاتی ہے، اور جو خفیہ ہے اس کی اولاد اخیافی ہے۔
تو اس سے بھولے گا نہیں، لیکن یہ میں مقرر کہہ رہا ہوں کہ اس کو وجہ تسمیہ نہ سمجھے، اردو والوں کے لیے صرف ہے۔ تو اب اخیافی بہن بھائی ایک ہوں، اخیافی بہن بھائی ایک ہوں تو ان کے لیے سدس ہے، ایک بہن یا ایک بھائی، اور اگر 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں تو وہ ثلث میں شریک ہے، ثلث، وہاں 2 اور 3 کا حکم ایک ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ نساء کی 12 نمبر آیت میں دوسرے رکوع کی دوسری آیت میں موجود ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ کلالہ کے وارث ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو والدہ کی طرف سے، اخیافی ہو، تو ہر ایک کو سدس ملے گا۔ ان كانوا اکثر من ذلك، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں فهم شركاء في الثلث، ثلث میں شریک ہوں گے۔ 2 کو یہاں 3 کا اور 3 کو 2 کا، یعنی سب کو ایک جیسا حکم ملا ہے۔ پھر آگے جو بہن بھائی علاتی ہوں، علاتی یا اعیانی ہوں، ان کا اصول یہ ہے کہ بہن کے بارے میں یہاں خواتین کا مسئلہ پیش نظر ہے۔ یہ جو اخیافی تھے وہاں مرد اور عورت کا حکم ایک جیسے، لیکن حقیقی بہنیں یا علاتی بہنیں، اس میں مردوں کا حکم اور ہے، عورتوں کا اور ہے۔ بھائی مر گیا ہے، اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے، اور اس کی ایک علاتی بہن ہے تو نصف ملے گا، اور اگر 2 یا 3 ہیں تو پھر ثلثان ملے گا، ثلثان، 2 یا 3 بہنیں ہوں، حقیقی 2 بہنیں یا علاتی 2 بہنیں۔ حقیقی بہنیں بالکل نہ ہوں، صرف علاتی ہوں تو پھر ایک سے زیادہ ہوں تو ثلثان، ایک ہو تو نصف۔ دیکھیں نا، 2 اور 3 کا حکم ایک ہے یہاں پر۔ یہی مسئلہ بیٹیوں کا ہے، بیٹیاں تو جن کو بنات کہتے ہیں، بنات کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو ان کا نصف، اور ایک سے زیادہ 2 یا 3 ہو تو یہاں بھی ثلثان ہے، ثلثان۔ تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ 2 کو 3 والا حکم ملا ہے، 2 اور 3 دونوں ایک حکم میں داخل ہیں۔ پھر پوتیوں کا مسئلہ آتا ہے، بنات الابن، کہ بیٹیاں موجود نہیں ہیں اور صرف بنات الابن ہیں، تو اس صورت میں ایک ہو تو وہی نصف کا مسئلہ ہے، اور 2 یا 3 ہو، 2 یا 3 تو ان کو ملتا ہے ثلثان۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے پوتیوں کا، لیکن بیٹیوں کا بہرحال ہے، اور بہنوں کا ذکر ہے، تو اس لیے فرماتے فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ، ہم نے پھر غور کیا، اور کس نتیجے پر پہنچے وہ نتیجہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ ان حدیثوں کو دیکھ لیں کہ ثم التمسنا حکم ذلك، ہاں ہم نے اس حکم کو نظر، حدیث آپ نے پڑھ لی تھی، ثم التمسنا حکم ذلك من طریق النظر، اس کا حکم نظر کے طریقے سے ہم نے تلاش کیا۔ فرائن الاصل، ہمیں ایک اصول ملا کہ ان الامام اذا صلى برجل، جب امام ایک آدمی کو نماز پڑھائے گا، واحد جو ایک ہوگا، رجل واحد، اقامه عن يمينه، اس کو دائیں طرف کھڑا کرے گا۔ وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في حدیث انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس کی حدیث میں اس پر پیچھے سنت موجود ہے۔ اور وفيما حدثنا، اور اس حدیث میں بھی موجود ہے، بکر بن ادریس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي، میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، فقمت عن يساره، میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا، فاخلفني، آپ نے مجھے پیچھے کر دیا، فجعلني، اور پیچھے سے گھما کے دائیں طرف کر دیا مجھے، فهذا مقام الواحد مع الامام، امام کے ساتھ ایک کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا، فا نتیجیہ، وکان اذا صلی بثلاثۃ،
اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب 3 کو نماز پڑھاتے تھے اقامہم خلفہ، ان کو پیچھے کھڑا کرتے. هذا الاختلاف فيه بین العلماء، یہ ایسی چیز ہے جس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. وانما اختلافهم في الاثنين، اختلاف 2 آدمیوں کے بارے میں ہے. فقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الواحد، بعض نے کہا کہ ان کو کھڑا کرے گا جہاں ایک کو کھڑا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ساتھ. اور بعض نے کہا دونوں کو پیچھے کھڑے گا جہاں 3 کو کھڑا کرتے، ان کو دونوں کو پیچھے کھڑا کرے گا جہاں 3 کو کھڑا کرتا ہے امام صاحب. تو اب مسئلہ مختلف فی ہوا 2 کے بارے میں. اب 2 1 کے مشابہ ہیں یا 2 3 کے مشابہ ہیں، یہ دیکھنا ہے باقی معمولات میں، باقی زندگی کے شعبوں میں. فاردنا ان ننظر فی ذلک، ہم نے اس میں غور کیا، لنعلم هل حکم الاثنین فی ذلک کحکم الثلاثہ او کحکم الواحد، کہ ہم نے غور کیا کہ 2 کا حکم اس معاملے میں 3 کا حکم رکھتے ہیں 2 یا 1 کا حکم رکھتے ہیں. فرائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہم نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم نے قد قال، یقیناً فرمایا، الاثنان فما فوقهما جماعہ. اور اس حدیث کی سند ابھی پیش کر رہے ہیں کہ حدثنا بذلك احمد بن داود قال حدثنا عبید اللہ بن محمد التیمی وموسى بن اسماعیل قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. یہ جو اوپر حدیث گزری تھی نا، الاثنان فما فوقهما جماعہ، اس حدیث کو اس سند کے ساتھ ہمیں پہنچی ہے یہ حدیث. تو فجعلهما، اب یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی یہاں حدیث دوبارہ ذکر نہیں کی، صرف اس کی سند ذکر کی. حدیث تو اوپر الاثنان فما فوقهما جماعہ گزر گئی. فجعلهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتن، یہاں 2 آدمیوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے جماعت قرار دیا ہے. تو فصار حکمهما كحکم ما هو اکثر منهما، تو 2 آدمیوں کا حکم بھی جو زیادہ ہے ان کا حکم ہوگا، ان کے حکم کی طرح ہوگا. لا حکم ما هو اقل منهما، وہ والا حکم ان کا نہیں ہوگا جو ان سے کم کا ہوتا ہے. ورأينا اللہ عز وجل، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی فرض للأخ او للأخت من قبل الام، بھائی ہو یا بہن ہو، ایک بھائی ایک بہن، من قبل الام، ماں کی طرف سے، جن کو اخیافی کہا جاتا ہے، اخیافی بہن بھائی ہوں ان کے لیے السدس ہے. وفرض للجمیع الثلث، اور جمع کے لیے سب کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے ثلث کو، ایک سے جب زیادہ ہو جائے. وَكَذَلِكَ فَرَضَ لِلْإِثْنَيْنِ وَجَعَلَ، اور اسی طرح فرض 2 کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ثلث ہے اور اثنین کے لیے بھی ثلث ہے. تو یہاں پر اخیافی بہن بھائیوں میں 2 اور 3 ایک حکم رکھتے ہیں. وَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ، اور جو ماں کی یعنی باپ کی طرف سے شریک بہن ہو اس کے لیے قرآن پاک نے نصف مقرر کیا ہے سورہ نساء کے بالکل آخر میں. وَلِلْإِثْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، اور 2 بہن بھائی ہوئے، 2 بہنیں ہوں، بہنیں یہاں، اب بھائی یہاں بالکل نہیں، تو ان کے لیے ہوگا ثلثین. وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا، اور اسی طرح سب کا اجماع ہے کہ یکون لثلاث، کہ 3 کے لیے بھی حکم ہے. وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِلْابْنَةِ النِّصْفَ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ بیٹی کے لیے نصف ہے، قرآن پاک میں موجود. وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ، بنات کے لیے ثلثین ہے. تو 1 سے زیادہ، اور یعنی 3 کا اور 2 کا حکم یہاں 1. وقال اکثرهم وابن مسعود فیہم ان للاثنین ایضا الثلثین، اور یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اور دیگر حضرات نے خود فرمایا کہ میراث میں یہاں 2 کے لیے ثلثین ہے. فكذلك هو في النظر، لہذا اسی پر طرح ہوگا نظر کے اندر. لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها، بیٹیاں 2 ہوں تو ان کے لیے ثلثین ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا اور صحابہ نے بھی. اور جہاں بیٹی کا حکم ہم نے دیکھا اور بہن کا، تو بیٹی باپ سے کس طرح میراث پاتی ہے اور بہن بھائی سے کس طرح میراث حاصل کرتی ہے، دونوں ایک جیسی ہے. تو بیٹی 1 ہے نصف، 1 سے زیادہ ہے ثلثان. بہن 1 ہے نصف، 1 سے زیادہ ہے تو وہاں بھی ثلثان ہی ہوگا. تو فکان حکم الاثنین فیما وصفنا حکم الجماعہ، 2 کا حکم جماعت والا حکم ہے جس کو ہم نے بیان کیا. لا حکم الواحد، 1 کا حکم نہیں ہے.
دو ایک کا حکم نہیں رکھتے، دو تین کا حکم رکھتے۔ فالنظر علی ذلک، اس پر نظر ڈالتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان یکونا فی مقامہما مع الامام، یہ دونوں مقتدی اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہونے میں، مقام کھڑا ہونا مصدر ہے، پھر صلاۃ نماز کے اندر مقام الجماعتی، جماعت کی جگہ پر ہوں گے، جماعت یعنی تین آدمیوں کا حکم رکھیں گے، لا مقام الواحد، ایک کا مقام اور ایک کی جگہ کھڑے نہیں ہوں گے، تین کی جگہ کھڑے ہوں گے۔ فثبت بذلك ما روى جابر وانس وفعله عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم، اسے روایت حضرت جابر کی آپ نے سنی تھی، حضرت انس کی سنی تھی، اور حضرت عمر کا اپنا عمل پیش کیا تھا دو سندوں کے ساتھ، تو وہ چیز ثابت ہو گئی۔ وہ قول، اور وہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے دونوں، اور امام آگے ہوگا۔ وہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہ قول۔ ابھی آپ کو سوال ہوگا کہ ابھی تو یہ پڑھا تھا کہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ مقتدی دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، تو غیر ان ابا یوسف سے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ غیر ان ابا یوسف قال الامام بالخیار، امام کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ ساتھ کھڑا کرے، یعنی ساتھ کھڑا کرنا بھی ان کے ہاں جائز ہے۔ ان شاء فعل کما روى ابن مسعود، وان شاء فعل کما روى انس و جابر، اور یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے روایت ہے حضرت جابر اور انس کی۔ وقول ابی حنیفہ و محمد بن الحسن فی هذا احب الینا، ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کا ہے، اور کہ امام آگے ہوگا اور مقتدی دونوں پیچھے ہوں گے۔ اس کے بعد صلاۃ الخوف کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ مسلمان برسر پیکار ہیں، نماز کا وقت ہوا، نماز معاف نہیں ہے، پڑھنا پڑے گی، اس طرح پڑھے مقتدیوں کی مرضی ہے، اپنی اپنی جماعت الگ الگ کراتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک، ایک گروپ نے کہا جی ہمارا امام زید ہوگا، اس کے پیچھے 10 آدمی نماز پڑھ لیں گے، دوسری جماعت نے کہا جی ہم عمر کے پیچھے 5 آدمی نماز پڑھ لیں گے، پھر تیسرا گروپ، اپنی اپنی جماعت کراتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر سب کہیں کہ ہم کمانڈر کے پیچھے پڑھیں گے، یا فلاں بزرگ ہمارے اندر آج شریک ہے اسی کے پیچھے پڑھیں گے، تو پھر اس میں سب اکٹھے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، حالت خطرے کی ہے، تو اکٹھے جب نماز پڑھیں گے تو دشمن کے سامنے مورچے پر پہرا کون دے گا؟ تو اس موقع پر جماعت تقسیم ہوگی، اور جماعت تقسیم اس طرح ہوگی کہ ایک حصے کو امام نماز پڑھا دے گا، پھر دوسرے حصے کو پڑھا دے گا، پھر آخر میں سلام پھیر دے گا، لیکن طریقے کس طرح ہے؟ تو یہاں 6 طریقے اس کتاب میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ 6 طریقے آپ سن لیں۔ پہلا طریقہ اس میں یہ ہے کہ امام اور مقتدی ایک رکعت پڑھیں گے، صلاۃ الخوف جو ہے وہ رکعت ہی ایک رکعت نماز ہے، تو اس مسلک کا حاصل یہ بنتا ہے کہ نماز 3 قسم کی ہے، عام حالت کی نماز تو 4 رکعتیں ہیں، سفر میں وہی 4 رکعت والی نمازیں 2 ہو جاتی ہیں، اور صلاۃ الخوف وہ 1 رکعت، لیکن یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے اوپر امام طحاوی نے بڑی سخت گرفت کی ہے، آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن آپ اس نظریے کو ذہن میں رکھیں کہ ایک نظریہ ہے 1 رکعت والا، کہ صلاۃ الخوف رکعت ہی 1۔ دوسرا نظریہ اور دوسرا طریقہ، صلاۃ الخوف کا دوسرا طریقہ وہ بڑا آسان ہے، اور احناف کے ہاں پسندیدہ ترین طریقہ وہی ہے، اگرچہ دوسرے طریقوں پر بھی عمل جائز ہے، 1 رکعت کے علاوہ 1 رکعت کسی کے ہاں بھی نہیں ہے، یہ چند لوگ ہیں، اسحاق ابن راوے اور طاووس ابن کیسان، عطا ابن ابی رباح، امام مجاہد اور اس طرح کچھ لوگ ہیں، وہ 1 رکعت سمجھتے ہیں، لیکن جو صلاۃ الخوف کو نارمل نماز کی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر سفر میں ہو تو 2 رکعتیں ہیں، حضر میں ہو تو 4 ہی ہیں صلاۃ الخوف بھی، تو پڑھنے کا جو حنفی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب مقتدیوں کو 2 جماعتوں میں تقسیم کر دے گا، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو 1 رکعت پڑھا دے گا اگر 2 رکعت والی نماز ہے، اور اگر 3 رکعت والی ہے پھر 2 رکعتیں پڑھا دے گا، اور اگر 4 رکعت والی ہے تب بھی 2 رکعت پڑھا دے گا،
پھر یہ قوم نماز کے اندر سلام نہیں پھیریں گے، ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دوسری جماعت آ جائے گی اور امام کے ساتھ دوسری رکعت، اگر مسافر ہیں تو دوسری ایک رکعت، اگر مقیم ہے اور نماز 3 رکعت والی ہے جیسے مغرب کی تو ایک رکعت ہی پڑھیں گے مقتدی، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور مقتدی مقیم ہے تو پھر آخری 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور پھر یہ دشمن کے سامنے چلے جائیں گے، دشمن کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے اور پہلی جماعت آ جائے گی اور امام صاحب ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اب امام کی نماز مکمل ہوئی اور مقتدیوں کی نماز جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی، اور دوسری جو جماعت ہے وہ واپس آ جائے گی اور وہ اپنی نماز پوری کر لے گی، یعنی ایک اس کی ترتیب میں الجھن ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اس طرح کرے گی، امام صاحب ایک نماز رکعت پڑھا دیں گے، ایک رکعت میں ہم مثال پیش کر لیتے ہیں، باقی آسان ہے، ایک رکعت یعنی 2 رکعتیں جہاں ہوں، یعنی مسافر کی نماز یا فجر کی نماز مثلا پڑھا رہا ہے، ہم فجر میں تطبیق دے دیتے ہیں سارے مذاہب کی، تو باقی نمازوں کو قیاس کرنا پھر مشکل نہیں۔ مثلا فجر کی نماز ہے، امام صاحب نے ایک جماعت کو اور ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھا دی، اور وہ جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی، دوسری جماعت نے آ کر امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لی، اب امام نے بھی اپنی نماز مکمل کی ہے، مقتدیوں نے بھی ایک رکعت پڑھی ہے، نماز مکمل نہیں کی، یہاں صرف امام کی ایک رکعت نماز مکمل ہوئی ہے، ایک رکعت اس نے پہلی جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی اور دوسری رکعت دوسرے مقتدیوں کے ساتھ پڑھائی تھی، ان کے ساتھ پڑھی تھی، اور امام سلام پھیر دے، پھر یہ جو دوسرا گروہ ہے، اب ان دونوں جماعتوں کی نمازیں مکمل نہیں ہے، امام صاحب کی صرف نماز مکمل ہو گئی ہے، تو دوسرا گروہ دشمن کے سامنے چلا جائے گا، نماز پڑھے گا نہیں، اور جو پہلا گروہ ہے جس کی ایک رکعت رہتی ہے وہ آ جائے گا اور وہ قراءت پڑھے بغیر لاحق کی طرح اپنی نماز پڑھ لے گا اور سلام پھیر دے گا، پھر وہ دوسرا گروہ آ جائے گا اور مسبوق کی طرح اپنی ایک رکعت پڑھ لے گا اور چلا جائے گا۔ لاحق، مسبوق، اس کے احکامات آپ کے علم میں ہیں کہ لاحق کو قراءت نہیں کرنی پڑتی اور مسبوق کو قراءت کرنی پڑتی ہے، جس کی ایک رکعت رہتی ہو۔ یہ طریقہ ہے حنفی طریقہ کہ مقتدیوں میں سے ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائی، وہ دشمن کے محاذ پہ چلی گئی، پھر دوسری جماعت آ گئی اور اس نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسری رکعت جو ہے نا وہ دوسری جماعت کو پڑھائی اور وہ پھر محاذ پر چلی گئی، اور پہلی جماعت نے آ کر اپنی نماز کو مکمل کی اور دوسری جماعت نے آ کر اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اس کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ امام مقتدیوں کا تابع نہیں بنا، اور پھر جو 2 گروہوں کی ترتیب تھی وہ بھی خراب نہیں ہوئی، پہلی جماعت نے اپنی نماز پہلے مکمل کی اور دوسری نے بعد میں مکمل کی۔ دوسرا طریقہ یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے ہاں ہے، حنفی، مالکی، حنبلی طریقہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھا کر انتظار کرے گا، امام صاحب نے فجر کی ایک رکعت پڑھائی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہے، اب امام صاحب بیٹھے انتظار کرے اور مقتدی اپنی نماز پوری کر لے، ایک رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے اور چلی جائے، پھر دوسری جماعت آئے اور امام انتظار میں رہے، دوسری جماعت آ جائے گی، پہلی جماعت نماز سے فارغ ہو چکی ہوگی تو دوسری جماعت کو امام صاحب ایک رکعت پڑھا دیں گے، اور امام صاحب کے پیچھے یہ جو مقتدی ہیں دوسری جماعت والے یہ کھڑے ہو کر اپنی رکعت پوری کر دیں گے، اور پھر امام اور مقتدی مل کر سلام پھیریں گے۔ امام کو 2 دفعہ انتظار کرنا پڑتا ہے، پہلی دفعہ دوسری جماعت کے آنے کے انتظار میں، اور دوسری دفعہ جب دوسری جماعت ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکی ہے، اب امام کی نماز پوری ہو گئی، مقتدیوں کی نماز پوری نہیں ہوئی تو اپنی رکعت پوری کریں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر امام اور مقتدی مل کر سلام پھیریں گے،
یہ طریقہ ہے شافعی، حنبلی، مالکی، ان تین ائمہ کے ہاں یہ طریقہ چلتا ہے۔ تیسرا، یہ تین طریقے ہمارے سامنے آ گئے، ایک رکعت والا اور حنفی طریقہ اور مالکی، حنبلی اور شافعی طریقہ۔ چوتھی صورت وہ یہ ہے کہ امام ایک گروہ کو 2 رکعت پڑھا دے یا 1 رکعت پڑھا دے، اور نہیں 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے، پوری نماز پڑھا دے۔ فجر کی نماز کی ہم مثال دے رہے تھے، امام ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھا دے مقتدیوں کو، اب اس کی نماز مکمل ہو گئی، مقتدیوں کی نماز بھی مکمل ہو گئی، مقتدی چلے جائیں محاذ پر، دوسرا گروہ آ جائے اور امام صاحب دوبارہ دوسرے گروہ کو یہ نماز پڑھائے تو امام کو 2 دفعہ نماز پڑھانی پڑے گی، اور مقتدیوں نے صرف 2 رکعتیں پڑھی ہے، امام نے 4 رکعتیں پڑھی ہے، تو امام کے ذمے نماز ڈبل ہو گئی۔ یہ تیسرا طریقہ ہے، تیسرا نہیں چوتھا طریقہ۔ تیسرا اس حوالے سے ہے کہ وہ 1 رکعت والے تو ان سب کے مقابلے پر ہے نا، تو جو معمول بھی طریقے ہیں ان میں سے یہ تیسرا طریقہ ہے، اور مجموعی طور پر چوتھا طریقہ ہے۔ 5ویں صورت وہ یہ ہے کہ امام صاحب دونوں صفوں کو پیچھے کھڑا کر دے اور دونوں کو 1 رکعت پڑھائے رکوع تک، رکوع دونوں صفیں امام کے ساتھ کریں گی، پھر جو پہلی صف ہے وہ سجدے میں امام کے ساتھ جائے گی اور مقتدی سجدہ نہیں کریں گے، پیچھے کھڑے رہیں گے کہ دشمن کہیں حملہ نہ کر دے، اور جب سجدے سے فارغ ہو جائیں تو پھر دوسری صف اپنا سجدہ مکمل کر لے اور صف ثانی کے لوگ صف اول میں آ جائیں اور صف اول کے لوگ صف ثانی میں چلے جائیں۔ آپ سجدہ کرنے کے بعد صف ثانی کے لوگ صف اول بن جائے اور صف اول کے لوگ صف ثانی بن جائے، پھر امام دوسری رکعت پڑھائے اور رکوع میں دونوں شریک رہیں، پھر جب رکوع کے بعد سجدہ کرنے جائے تو اب وہ جو دوسری جماعت تھی، دوسری صف تھی، پہلی بن گئی ہے، اب وہ امام کے ساتھ سجدے میں جائے، اور جو پہلی صف دوسری بن گئی ہے وہ سجدہ نہ کرے، انتظار کرے۔ تو جب پہلی صف کے ساتھ امام صاحب نے سجدہ کر لیا تو مقتدی اپنا سجدہ جو بعد والی صف ہے وہ اپنا سجدہ خود کرے، اور اس کے بعد پھر نماز مکمل کر لے، ایک ساتھ سلام پھیر دیں گے، ایک ساتھ دونوں کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور آخری طریقہ وہ یہی طریقہ ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے، طریقہ یہی ہے کہ مقتدی 2 گروہ بنا دے گا، ایک گروہ پہلی صف، دوسرا گروہ دوسری صف، اور ایک گروہ کو امام نے نماز پڑھا دی رکوع تک، پھر رکوع کے بعد سجدے میں پہلی صف شامل رہی، دوسری صف انتظار کرتی رہی، پھر دوسری صف پہلی بن گئی، پہلی صف دوسری بن گئی، اور دوسری رکعت میں وہ جو دوسری صف پہلی رکعت والی تھی اب صف اول بن گئی ہے، وہ امام کے ساتھ سجدہ کرے، مقتدی نہ کرے، مقتدی اپنا سجدہ الگ کرے اور نماز ایک ساتھ مکمل کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دشمن قبلے کی طرف ہو۔ یہ طریقہ آخری والا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں ہے، لیکن قبلے کی طرف اگر دشمن نہ ہو پھر وہ حنفی طریقے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ 6 طریقے صلاۃ الخوف کے ہمارے سامنے آئے، انشاءاللہ تفصیلات کل اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ قبولیت عطا فرما دے اور عافیت نصیب فرما دے۔ اب دوسرے استاد محترم انتظار میں ہوگی، لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔